اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ پروردگار عالم نے 2 سلسلے رکھے ہیں اس کائنات میں، اور یہ 2 سلسلے اس طرح سے ایک دوسرے سے جدا ہے، کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ حق کیا تھا باطل کیا تھا۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ گمراہی اور ہدایت کو اس طرح سے جدا کر دیا ہے پروردگار عالم نے کہ ہر ایک کے لیے اس کی تشخیص آسان ہو گئی۔ اور یہ 2 سلسلے، ایک ولایت خدا کا سلسلہ ہے اور ایک ولایت غیر خدا کا سلسلہ ہے۔ جو ولایت خدا کا سلسلہ ہے اس کے مقابلے میں جس کی بھی ولایت ہے وہ باطل ہے، اور شیطان کی ولایت اللہ کی ولایت کے مقابلے میں ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت اور علی کی ولایت میں بھی کیا فرق ہے؟ نہیں، اللہ کی جو ولایت ہے وہی رسول کی ولایت ہے، اور یہ ایک ہی سلسلے سے تعلق ہے۔ یہ ایسا طولی سلسلہ ہے کہ جو اللہ کی ولایت ہے وہی رسول کی ولایت ہے، جو رسول کی ولایت ہے وہی علی علیہ السلام کی ولایت ہے، یا ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ علی سے بغض اللہ سے بغض ہے، علی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، یہ اللہ کی اس ولایت کا سلسلہ ہے۔ اور حتیٰ یہاں تک کائنات میں تصرف کے معاملے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو زیارت رجبیہ کے یہ جملے ہیں کہ لا فرق بینہا و بینک الا انہم عبادک، کہ اہل بیت اور اے اللہ آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اہل بیت تمہارے بندے ہیں، یعنی بندگی کا فرق ہے۔ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، یہ عابد ہیں، یہ فرق ہے۔ لیکن ولایت وہی ولایت جس کے طول میں رسول کی بھی ولایت ہے، اہل بیت کی بھی ولایت ہے۔ اب جس نے بھی اللہ کی ولایت میں کسی کو شریک ٹھہرایا وہ مشرک ہے، کیونکہ اللہ کی ولایت کے مقابلے میں شیطان کی ولایت ہے۔ اور تمام انبیاء کی آپ زندگی کا خلاصہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے تمام لوگوں کو یہی کہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دین استوار بھی یہی ہے کہ انبیاء کو یہی حکم ہوا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور اسی کا حکم دے۔ اب جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ولایت ہے وہ ولایت اہل بیت ہے۔ اسی لیے فرمایا، ایک سورہ کہف کی ایک آیت ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی ہوتی ہے، اور انما الہکم الہ واحد، کہ ایک اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو بھی چاہتا ہے موحد ہو کے لقاء پروردگار کی منزل پر فائز ہو سکے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ نیک صالح اعمال کرے اور اسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ فلیعمل عملا صالح سے مراد ہماری معرفت ہے، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا سے مراد ہماری خلافت و ولایت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے۔ جس نے بھی اہل بیت کے مقابلے میں اگر کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی کو بھی، اس نے اللہ کی توحید میں شرک کیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے بہت ساری روایات ہیں، میں مختصر کرتا چلے جاؤں، صرف ایک، من اشرک مع امام امامتہ عند اللہ من لیست امامتہ من اللہ فکان مشرکا، کہ جس نے بھی اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلوں میں کسی کی ولایت کو تسلیم کر لیا، اس نے شرک کیا۔ یعنی کسی اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر توسل کرنے کا نام شرک نہیں، بلکہ اللہ کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرا دینے کا نام شرک ہے۔ یہ اللہ کا کام تھا، یہ ولایت ایک ولایت ہے،
کہیں کہا جا رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، یعنی فرق نہیں ہے ان میں، یہ ایک ہی قلعہ ہے، جو بھی داخل ہو گیا آمین من عذابی، میرے عذاب سے وہ امان پا گیا، یعنی یہ ایک ولایت ہے۔ اور اس ولایت میں اگر کسی نے شریک ٹھہرایا تو وہ شرک کرے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو پہنچایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا رسول کی بات نہ ماننا بھی شرک ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول اپنی چاہت سے کچھ نہیں کہتے، صرف وہی کہتے ہیں کہ جو پروردگار چاہتا ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا خوب کلیہ اور رسول دے دیا قرآن میں، کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہا عنہ فانتہوا، کہ جو بھی رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، اور الحمدللہ ہم ہی وہ واحد قوم ہے کہ جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے مانتے ہیں کہ جسے رسول نے دیا، یہ نہ وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اب مجھے بتائیے کہ خم غدیر پر اگر رسول نے علی دیا ہے تو علی کو لے لو، اگر کسی اور سے منع کیا ہے، وجتنبوا الطاغوت سے منع کیا ہے، تو ان سے منع ہو جانے کا نام ہی توحید ہے، کیونکہ یہ اہل بیت کی ہی نعمت ہے، وہ کہ جس نعمت سے ہم بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ جنہوں نے بھی اللہ کی ولایت کا دامن تھاما، جنہوں نے اللہ کی ولایت کو تسلیم کیا، وہ ظلمتوں سے نور کی طرف سفر کریں گے، اور جنہوں نے ان کے مقابلے میں کیا وہ کیا کریں گے؟ وہ جو فطرت کا نور ہوگا اسے بھی بجھا کر کے نور سے ظلمت کی طرف سفر کرنا شروع کریں گے۔ یعنی اہل بیت کی ولایت کو تسلیم کرنا یعنی سفر نور ہے، نور کی طرف سفر کرنا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ والذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا، یعنی وہ اللہ کی نعمت تھی اسے کفر میں تبدیل کر دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور وہ اپنی قوم کو پستی کی جانب لے چلے، یعنی ائمۃ الکفر کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ نعمت خدا کون سی نعمت خدا ہے؟ کہ جو لوگ کفر میں تبدیل کر دیا جنہوں نے، وہ بلندی سے پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ وہ اہل بیت کی نعمت ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم اہل بیت ہیں، النعیم سے مراد ہم اہل بیت ہیں کہ انقذ اللہ الناس بنا من الضلالہ، کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کو ہدایت بخشی اور گمراہی سے نجات دی۔ اور یہ اہل بیت کی ولایت کو تسلیم کرنا یعنی نعمت خدا کے تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور جس نے بھی نعمت خدا کو تسلیم کیا وہ ایسی نعیم میں ہے، یعنی ایسی بہشت میں ہے کہ دنیا ہی وہ بہشت ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، یعنی اس سے مراد وہی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو تھام لیا وہ ایسے ابرار ہیں کہ جو جنت میں رہ رہے ہیں۔ اگر علی کی ولایت رکھنے والا اگر کوئی آتش نمرود میں بھی ہو تو علی کی ولایت اس آتش کو گلزار بنا دیتی ہے، اور اگر اہل بیت کا بغض رکھنے والا باغ ارم میں بھی ہو تو وہی اس کے لیے جہنم ہوتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم میں پچھلی مجالس میں عرض کر چکا، وفاز الفائزون بولایتکم، کہ کامیاب ہونے والے آپ کی ولایت کے صدقے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فاز من تمسک بکم، کہ جنہوں نے آپ کے دامن کو تھام لیا وہی کامیاب ہوں گے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہے کہ جو فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو بھی آتش جہنم سے چھٹکارا پا چکا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ فوز عظیم کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ اہل بیت کے ماننے والوں کا خاصہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہی بہشت میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، وفاز الفائزون بولایتکم۔ لہذا اہل بیت کی ولایت نعمت ہے، اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ سبحانہ و تعالی خود کہہ رہا ہے۔ اس نعمت ظاہری اور باطنی سے کیا مراد ہے؟ مختلف روایات ہیں، روایات میں ہے کہ اس نعمت ظاہری سے مراد ولایت رسول اللہ ہے اور ولایت خدا ہے، اور باطنہ سے مراد علی کی ولایت ہے۔ اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ یہ جو ظاہری نعمت ہے
اس سے مراد امام ظاہر کی ولایت ہے، اور جو باطنی نعمت ہے اس سے مراد امام غیب کی ولایت ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نعمت باطنیہ ہے کہ اگر اس جوہر کو کوئی درک کر لے تو وہ فوز عظیم کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، وہ فوز عظیم۔ کیونکہ یہ فوز عظیم میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اہل بیت کے ماننے والے اسی کائنات میں اس کے مستحق ہوتے ہیں اور اسے پا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے مولا نے ضربت کھا کے یہی کہا تھا، فزت ورب الکعبہ، یعنی علی تو وہ ہے کہ جس کی ولایت کے ذریعے سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، آپ اور آپ کے شیعہ ہی یعنی اس بزرگ اور عظیم کامیابی پر فائز ہیں۔ ایک ایسی بات کہ جو ہمارے معاشرے میں کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اگر ہم امام زمانہ کے لیے کام کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ جس طرح پہلے بہت سارے افراد اس دنیا سے چلے گئے اس طرح ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے ائمہ علیہم السلام ضمانت دے کر کے گئے ہیں کہ یاد رکھو اگر تم امام زمانہ کے لیے زندگی کرو گے، امام زمانہ کی رکاب میں جہاد کے لیے تم للک رکھو گے، تڑپ رکھو گے، اور امام زمانہ کے مشن میں کے لیے تم اگر کام کرو گے تو جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری قبروں پر اٹھانے فرشتے آئیں گے۔ اور ہم اسی 15 شعبان کی زیارت میں یہی پڑھتے ہیں کہ اے امام زمانہ اگر آپ کے ظہور اور میری زندگی کے درمیان میری موت آ جائے تو میں آپ کا واسطہ دے رہا ہوں اور آپ کے آباء و طاہرین کا واسطہ دے رہا ہوں کہ مجھے واپس پلٹائیے گا اور میری رجعت کریے گا تاکہ میں آپ کی رکاب میں جہاد کر سکوں۔ اور امام صادق فرما رہے ہیں کہ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفن شاہرا سیف مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی۔ امام صادق فرماتے ہیں اے اللہ اگر ظہور امام زمانہ اور میری زندگی کے درمیان میری موت حائل ہو جائے تو میری قبر سے مجھے اٹھانا تاکہ میری حجت کے رکاب میں جہاد کر سکوں۔ امام صادق فرماتے ہیں سبحان اللہ، جو بھی شخص امام کے لیے جیسے بھی کام کرے گا اس کا اجر محفوظ ہے۔ اگر اپنا درجہ اتنا بلند کر لے کہ مالک اشتر کی طرح رجعت کی ضمانت معصوم دے دیں، حضرت ابوالفضل العباس کی طرح رجعت کی ضمانت معصوم دے دیں، تو اس کا درجہ بہت عظیم درجہ ہو جائے گا۔